السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان نے آج کشمیر کے اندر موجود ہے پرائم منسٹر، اور دوسرا جلسہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جلسے میں اپوزیشن پر کڑی تنقید کی ہے، خصوصاً نواز شریف اور جو شہباز شریف ہے ان پر تنقید کیا، اور قوم کو یعنی کشمیری عوام کو ایڈوائز کی ہے کہ وہ کون سے ایسے اصول ہیں جن پر وہ قائم رہتے ہوئے کہ 25 جولائی کو الیکشن کے دن ووٹ ڈالیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے علاوہ 5-6 نکات پہ بات چیت کی، اور اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جو جلسہ کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، بمبر کا یہ علاقہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بمبر میں خطاب کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے ماسک پہننے کی عوام کو نصیحت کی، اور نصیحت اس لحاظ سے کہ پرائم منسٹر عمران نے کہا، بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی جیسے ڈیلٹا وائرس جو ڈیلٹا قسم ہے وہ جس طریقے سے پھیلی ہے بھارت کے اندر، جس تباہی کا باعث بنی ہے، تو ہم جانتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو بنیاد بناتے ہوئے کہا ہے کہ آپ جو ہے تمام لوگ ماسک پہنے، اور خواتین وہاں پہ جلسے میں موجود نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی تعریف بھی کی اس لحاظ سے کہ خواتین جو ہے وہ ماسک پہنے نظر آ رہی تھی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی تعریف کی، اور خواتین کی طرف سے اس حوالے جب پرائم منسٹر خان نے ان کی تعریف کی، جوش و جذبے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو اس علاوہ جو مثال دی کرونا وائرس سے، تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کی تعداد ہے ہلاکت کے حوالے سے امریکہ پہلے نمبر، دوسرا برازیل دوسرے نمبر، اور تیسرے نمبر پر جو ہے جو بھارت وہ آتا ہے۔ ویسے مجموعی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان میں کرونا وائرس کی حالت جو ہے وہ عمومی لحاظ سے 192 ممالک کے اگر ہم دیکھیں کیٹیگری، تو پاکستان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کچھ ہماری جو صورتحال ہے کچھ کافی حد تک بہتر ہے۔ بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے کہا کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے دنیا میں ہمارا کوئی بھی شہری ہمارا پاسپورٹ لے کر نکلے تو دنیا کہے کہ یہ دیکھیے پاکستانی آ رہا ہے، برے ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو، ہم ایک عظیم قوم بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک انسان جب شریعت پر چلتا ہے، تو جیسے پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، تو اب شریعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب شریعت پر چلتا ہے تو بڑا انسان بن جاتا ہے انسان۔ ایک قوم جب ان کی سنت اور مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر چلتی ہے تو عظیم قوم بنتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم وہ عظیم قوم بنے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم بدقسمتی سے جو غلط راستے پر چلے گئے تھے، بھیک مانگ کر، قرضے لے کر گزارا کرنا، امداد لے کر دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کو نقصان کرنا، اپنی عزت کھونا، کوئی بھیک مانگنے اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا، آپ آزما کر دیکھیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس ملک کی عزت کرتا جو اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے، یعنی دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے۔ پاکستان کے ایک لیڈر کو مانتا ہوں، سب ان کو مانیں گے۔ ان کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی قائد اعظم کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ان کو ہی لیڈر مانتا ہوں۔ کانگریس بھی قائد اعظم کو سچا و انصاف والا مانتے تھے، مخالف تھے لیکن عزت کرتے تھے۔ عمران خان نے کہا ہم نے عظیم قوم بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے جو عوام کو نصیحت کی وہ یہ کہا کہ سچ بولنا ہے، امانت دار ہونا ہے، گاؤں اور شہر اس انسان کی عزت کرتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سچا آدمی ہے اور انصاف کرنے والا ہے، لوگ انصاف کروانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے مثال دی کہ ووٹ کس حوالے سے کس طرح کے شخص کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ 25 جولائی کو ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو سب سے ایک سوال پوچھنا کہ کیا جس جماعت کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں کیا ان کا لیڈر سچا ہے اور ایماندار ہے یا نہیں؟ کیا ان کا لیڈر ایسا لیڈر تو نہیں جو ملک سے جھوٹ بول کر بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے بیمار ہو کر باہر گیا ہو؟ یعنی یہ نواز شریف کی طرف اشارہ ایک تنزیہ انداز میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ ہماری کابینہ کے اندر جو عورتیں تھیں وہ بھی اس کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دی۔ خوف آ گیا کہ جہاز کی سیڑھیاں بھی چڑھ جائے گا یا نہیں۔ جیسے لندن کی ہوا لگی تو ایک نواز شریف یہاں سے گیا تھا، وہاں دوسرا نواز شریف نظر آ گیا۔ یہ شری مزاری کا پرائم منسٹر عمران خان نے اشارہ کیا ہے کہ وہ رو دی تھی اس حوالے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک چیز جو پوچھنی ہے
کہ جب اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، آج پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، پر عمران خان کو ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کرتا، عمران خان کسی جج کو فون نہیں کرتا کہ 3 سال سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کرتا۔ یہ نواز شریف نے جب حملہ کیا تھا اپنی دوسری دور حکومت کے دوران، تو عمران خان کسی جج کو فون نہیں کرتا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ ججوں کو فون کر کے سزا کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ 3 جج کو فون نہیں کرتا کہ 3 نہیں 5 سال سزا دو۔ عمران خان نے کہا کہ یہاں عدالتیں آزاد ہیں، لاہور ہائی کورٹ کو تحریک انصاف کنٹرول نہیں کرتی، آزاد ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو پھر یہ سارے باہر کیوں بھاگے ہوئے، اور ڈر کس سے ہے؟ ان کا منشی اسحاق ڈار باہر، ان کے بیٹے بھی باہر، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ گئے، شہباز شریف کا داماد اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا۔ بھائی کس کے ڈر سے بھاگ رہے ہو؟ ان کا کہنا تھا کہ عدالتیں آزاد ہیں، یہاں تو تحریک انصاف کے وزیروں کو نہیں چھوڑا جاتا، ہمارے 2 وزیروں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس ملک میں عدالتیں اور انصاف کا نظام آزاد ہے۔ ان سے پوچھئے جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں کیا ان کا لیڈر صادق اور امین ہے یا نہیں؟ اگر لیڈر ایماندار نہیں ہے تو امیدوار بھی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن لیڈر ایماندار ہو اور امیدوار ایماندار نہ ہو تو کچھ کرتے ہوئے اس کو پتہ ہے اوپر والا پکڑ لے گا، یعنی جو لیڈر وہ پکڑ لے گا، وہ خود پیسے نہیں بنا رہا تو وہ کسی اور کو بھی نہیں بنانے دے گا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی مکمل جو تقریر تھی، یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا۔ اس کے علاوہ جو آخری پوائنٹ پرائم منسٹر عمران خان نے بولا، اس حوالے سے ہم تھوڑا کریٹیکل انالیسز جو ضروری تو نہیں ہے لیکن کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ کریٹیکل انالیسز کو صرف جو پرائم منسٹر عمران خان نے شریعت کی بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شریعت بنیادی طور پہ ہے کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اہم نقطہ جو اٹھایا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس حوالے سے آزاد کشمیر کی قربانیوں کو پرائم منسٹر نے یاد کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جو برہان وانی یا ایسے دوسرے کشمیری نوجوان جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف کشمیر کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ رکھتے ہیں کہ حق کی بات کرنے میں وہ جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کے جو آخری فکر اپنی تقریر میں بولا وہ یہ تھا کہ میں اس بات سے مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ آنے والے دنوں میں، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو کشمیر ہے وہ آزاد ہوگا۔ اس پوائنٹ کو لے کے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں جو ہے ڈیفنس انالیسس کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے ایک ممکنہ طور پر ایک سرجیکل سٹرائکس یا فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، جو کشمیر کے ذریعے یا کسی اور یا کشمیر کے ذریعے یا دوسری سرحدوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر زیادہ اس کے امکان جو ہے وہ کشمیر کی سرحد سے ہی نظر آتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان کو ڈیفینیٹلی ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ IB ہو، چاہے وہ ہماری ISI ہو، چاہے وہ ہماری MI ہو، یا ہماری دوسری لوکل انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو، یا پولیس کا یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو، بہرحال پرائم منسٹر عمران خان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ تو در حقیقت یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلاسی پالیسی بیان بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایک انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہوں کہ انڈیا کے چونکہ حملہ کرنے والا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انفارمیشن کو یہ بیان جو ہے وہ دیا ہو کہ کشمیر آنے والے دنوں میں آزاد ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسری جو بات کی پرائم منسٹر عمران خان نے شریعت کے حوالے سے، وہ بہت پرائم منسٹر عمران خان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ شریعت اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ اس ملک میں کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی اتنے زور سے کسی شخص نے نہیں کہا۔ بہرحال پرائم منسٹر عمران خان سے پہلے بہت سے ہمارے مذہبی لیڈر جو ان سے تو ہمیں امید ہمیشہ رہتی ہے، لیکن کسی پولیٹیکل سیاسی جماعت کے بندے نے کبھی بھی اس طرح سے مدینہ کی ریاست کا جو ہے پرچار کبھی نہیں کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان کی شریعت کے والے جو بیان کرتے ہیں تو پہلے 2-3 چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہمارا جو ہمارا دین ہے وہ مذہب نہیں ہے، مذہب ہے لیکن وہ دین ہے۔ دین کہتے ہیں نظام کو۔ نظام میں 3-4 چیزیں مین ہوتی جو وہ ہے وہ مین ان کا فوکس ہوتا ہے۔ نظام ہوتا ہے پوری سوسائٹی پر جس کا غلبہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے معاملات جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نچلے حصے سے ہم شروع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ فرد کو اہمیت دی گئی ہے، اور فرد چونکہ ایک معاشرے کا اہم رکن ہوتا ہے، اور فرد مختلف افراد کے ملنے سے ایک خاندان، اور مختلف خاندانوں کے ملنے سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو
احکام یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حکم آئے ہیں وہ اسی سے متعلق جو قرآن پاک میں ملتے ہیں. جیسے ہم مثال لے سکتے ہیں وراثت کے قانون ملتے ہیں. اس کے علاوہ ماں بیٹی باپ جو ان کے حقوق صلہ رحمی کے حوالے سے ہمسایوں کے حقوق اور دوستوں وغیرہ رشتہ داروں کے حقوق جو ہے اس میں نمایاں ہے. یہ سوسائٹی جو ہوتی ہے جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک اصول جو اصول نہیں یہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں متعین کر دیے گئے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر طلاق کیسی ہوگی, ہمارے اندر ایک شادی کیسے ہوگی اور شادی کے اندر کون سی سنت واجب اور کیا جو غیر شرعی ہوگی. یہ معاملہ جو ڈسکس کرتے ہیں یہ ایک پورا فیملی سسٹم ہوتا ہے. یہ کنیکٹ رہنا چاہیے, اس میں کوئی انٹیکٹ جو ہے وہ جو انٹیکٹ کا جو عمل ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا جو شریعت کا جو پہلی سیڑھی ہم جسے کہیں گے. دوسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو معاشی اکنامک کا سسٹم آتا ہے. معاشیات میں سودی کاروبار کی مکمل وہ اس کی ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سود میں کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص سود میں کاروبار کرتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کے 70 درجے ہیں یعنی سود کے, تو اس میں کم ترین درجہ یہ ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو اس سے جو اس سود کی جو شدت ہے اس سے متاثر ہوتی اسے معلوم ہوتا ہے. اور پوری دنیا جو امت مسلمہ ہے وہ اس حوالے سے اب بخوبی جانتے ہیں کہ سودی کاروبار ایک طرح سے مسلمان ممالک نے خود ایک توحید کے ماننے والے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ شعوری انداز میں ہو چاہے وہ لاشعوری تحت شعور کی انداز میں ہو, بہرحال وہ کیے ہوئے ہیں. اور تیسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے اس میں آ جاتی ہے سب سے اوپر حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیاست. یعنی سیاست میں ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ڈھانچہ یہ ملک چلے گا کیسے. اس حوالے سے قرآن پاک نے ہمیں کوئی احکام یا حکم نہیں دیا لیکن اصول متعین کر دیے. ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. جو حاکمیت کا مالک ہے وہ اللہ ہے اور زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے. وہ اس کے اختیار کو اس کی قرآن و شریعت کے دائرے حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے گا. اور یہی وہ ایک مین چیک پوائنٹ ہے, ایک مین فلیش پوائنٹ ہے جو دنیا کو کبھی بھی اس لحاظ سے کبھی بھی قبول نہیں کرتے کہ کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو یعنی یہی چیز ہے جو دنیا اس حوالے سے دیکھتی ہے کہ جو چیلنج کرتا ہے جمہوریت کو یا پھر چیلنج کرتا ہے اجتماعیت کو یا پھر اشتراکیت کو, چاہے یہ مختلف چیز ایک ہی چیز کے مختلف نام, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ جو نظام اس کو چیلنج کرتا ہے اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس حوالے سے ہی چیلنج کرتی ہے ڈیموکریسی کو. اور اس حوالے سے ایک آنے والی ویڈیوز میں اگلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو افغانستان کے اندر معاملات ہیں امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہاں پہ ایک صحیح اسلامی اور شرعی اصولی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے ممکنہ جو اثرات ہیں وہ یقیناً دوسرے ممالک کی طرف بھی جائیں گے اور وہ یقیناً ایسا نہیں ہونے دے سکتے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.